السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، میں آپ سب کو آن لائن کلاسز میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ پاک کی ذات سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ مجھے اور دیگر اساتذہ کو اور امت کے تمام مسلمانوں کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہوں گے۔ اچھا میرے پیارے بچوں، آج ہم جماعت سوم میں مضمون اردو کا پیریڈ جو ہے جاری ہے بیٹا، جاری و ساری ہے۔ سبق بڑھیا کی گائے کے مزید مشقی سوالات، سوال نمبر 4، 5 اور 6 کے سوال اور یعنی سوالات کے جو جوابات ہیں وہ ہم انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں آپس میں ڈسکس کر کے حل کریں گے۔ اچھا بس میں یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے نا 5 وقتہ نماز کا اہتمام کریں، پاک بھی رہیں اور صاف بھی رہیں، بڑوں کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھیں، والدین کو کم از کم 2 سے 3 مرتبہ پیار سے دیکھا کریں، سونے سے پہلے ان کے کمرے میں اجازت لے کے جائیے اور ان کے پیر و سر دبایا کریں۔ اپنی والدہ محترمہ، دادی محترمہ اور آپ کی نانی چاہیے تو ان سے جب ملاقات ہو، نانی صاحبہ سے، تو ان سے ہاتھ ملا کے اس پہ پیار کیا کریں بیٹا۔ اور یہ ہے کہ بڑوں کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت مندی سمجھیں، اور اللہ پاک نے ہمیں مسلمان بنایا ہے تو اس پہ ہمیں فخر ہونا چاہیے۔ یہ فخر کی بات ہے، یہ شرم کی بات نہیں ہے۔ مسلمان جیسا بھی ہو تو اس کی سب سے بڑی دیکھیں فضیلت 2 باتیں میں کہنا چاہوں گا۔ ایک یہ کہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب تک دنیا میں ایک مسلمان بھی موجود ہوگا۔ اور دوسری حدیث کا مفہوم یہ ہے، یہ تو پہلی حدیث کا مفہوم تھا کہ جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا قیامت نہیں آئے گی۔ اور تیسری حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حکم فرماتے ہیں کہ جا لوگوں میں جا کے اعلان کر دے کہ جنت میں مسلمانوں کے علاوہ کوئی نہیں جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کا شکر ادا کریں۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 1 موجود ہے، مشق کا سوال نمبر 4 موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ پیارے بچوں، آپ لوگ مکمل توجہ سے شروع سے آخر تک جو ہے نا کلاس میں موجود رہیے، اور اس پڑھائی کو بہت سمجھ کے نہ جو ہے نا پڑھیں، ٹھیک ہے نا؟ خوش دلی سے اس میں موجود رہا کریں تمام کلاسز میں۔ اچھا پیارے بچوں دیکھیے، آج کا جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ مشق کا سوال نمبر 4 ہے، جو صفحہ نمبر 67 پہ موجود ہے آپ کی کتاب میں، اور یہ میں پڑھ رہا ہوں اس کو 3 مرتبہ۔ بڑھیا نے سلطان کو روک کر کیا کہا؟ جب اس کی لگام پکڑی تھی نا، وہاں پل پہ روکا تھا، اس کی لگام پکڑی، اس سے کیا کہا تھا یہ پوچھا جا رہا ہے۔ بڑھیا نے سلطان کو روک کر کیا کہا، اور سوال کا جواب اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا پوچھا گیا ہے۔ بڑھیا نے سلطان کو روک کر کیا کہا۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ، تاکہ اس کا جواب ہمیں معلوم ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ بڑھیا نے اس سے جو ہے نا وہ 2 سوال کیے، یعنی سوال نمبر 4 کے جواب میں 2 سوالیہ صورت میں جواب لکھا جائے گا۔ وہ یہ ہے کہ اے سلطان میرے ساتھ انصاف کہاں کرو گے؟ اے سلطان میرے ساتھ انصاف کہاں کرو گے، اس پل پر یا اس پل پر؟ پہلے تو الفاظ کو ہم سمجھ لیں، پڑھنا سیکھ لیں، اور اس کی تھوڑی سی وضاحت سبق میں کر چکا ہوں لیکن پھر کر دوں گا انشاءاللہ، کہ اے سلطان میرے ساتھ، اپاسٹرفی ایس آئے گا، ٹھیک ہے، نہیں سوری، سائن آف ایکسیلیشن آئے گا۔ اے سلطان میرے ساتھ انصاف کہاں کرو گے، اس پل پر، یعنی جہاں وہ موجود تھے، یا اس پل پر؟ میں دوبارہ پڑھ رہا ہوں، اے سلطان، اب جو ہے اس کے بعد سائن آف ایکسیلیشن آیا ہے، میرے ساتھ انصاف کہاں کرو گے، اس پل پر یا اس پل پر؟ دیکھیں اس پل سے مراد پل صراط ہے، جس میں قیامت میں ہر مسلمان کو گزرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ایک پل ہوگا جو کہ تلوار سے زیادہ تیز ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اس کی تفصیلات کسی جو ہے نا بڑوں سے میں علماء کرام سے پوچھ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف عزیز طلبہ کرام، اب اس سلائیڈ میں ہم لوگ سوال نمبر 5 جو ہے نا اس کا جواب ہم آپس میں ڈسکس کر کے انشاءاللہ آن لائن کلاسز میں حل کریں گے۔ سوال نمبر 5 کو میں دہرا دوں کہ سلطان نے بڑھیا کی بات کا کیا جواب دیا۔ بڑھیا نے اس سے 2 سوال کیے تھے تقریباً، کہ سلطان نے بڑھیا کی بات کا کیا جواب دیا۔ سلطان نے بڑھیا کی بات کا کیا جواب دیا۔ اب ہم انشاءاللہ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 5 کا جواب انشاءاللہ ماشاءاللہ موجود ہے۔
عزیز طلباء کرام، اب آپ لوگ اس سلائیڈ میں سوال نمبر 5 جو مشق کے سوالات میں سے ہے اس کا جواب موجود ہے۔ سوال یہ تھا کہ سلطان نے بڑھیا کی بات کا کیا جواب دیا، تو اس نے جواب یعنی پہلے تو وہ خوف زدہ ہو کے گھوڑے سے اتر گیا تھا، سر سے پیر تک کانپ رہا تھا، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے لکھنا یہ ہے کہ اس نے یہ کہا بڑی بی، یہاں سے بولنا شروع کیا تھا، بڑی بی یعنی اے اماں، اے بڑی، یعنی ادب سے بڑی کسی ضعیف یا بوڑھی خاتون کو جب ادب سے پکارا جاتا ہے، مخاطب کیا جاتا ہے، تو بڑی بی سے کیا جاتا ہے، بڑی بی۔ تو اس نے کہا بڑی بی، جواب دیا بڑی بی، پل صراط کی تاب مجھ میں نہیں، پل صراط کی تاب مجھ میں نہیں، میں اسی پل پر، میں اسی پل پر تمہارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا بڑی بی، یہاں رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سائن آف ایکسیلیشن ہے، پل صراط کی تاب مجھ میں نہیں، یعنی جب ہم اردو میں کسی کو مخاطب کرتے ہیں نا تو تحریر میں سائن آف ایکسیلیشن کے بعد اگلی بات شروع کرتے ہیں کہ پہلے مخاطب کیا پھر کیا بات کی، میں اسی پل پر تمہارے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں جس میں سوال نمبر 6 موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ میرے پیارے بچوں، دیکھیے سوال نمبر 6 جو مشق کا ہے، اس سوال کا جواب نہایت آسان ہے۔ پہلے سوالات کا بھی مشکل نہیں تھا، لیکن اس کا جواب انشاءاللہ نہایت آسان ہے اگر آپ لوگوں نے اس کو اسٹڈی کیا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے۔ بیٹا سوال نمبر 6 یہ ہے کہ سپاہیوں نے کیا سمجھ کر گائے ذبح کی، سپاہیوں نے کیا سمجھ کر گائے ذبح کی، سپاہیوں نے کیا سمجھ کر گائے ذبح کی۔ اس سوال کا جواب نیکسٹ سلائیڈ میں موجود ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔ عزیز طلباء کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ مکمل توجہ سے کلاس میں موجود ہیں اور مکمل دلچسپی بھی لے رہے ہیں اردو کو سیکھنے میں، سمجھنے میں۔ یہی وہ ذریعے ہیں جس سے ہم اپنی قومی زبان میں انشاءاللہ بہترین ترقی کریں گے، اللہ ہم سے کام لیں گے اس کی حفاظت کا۔ اور سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ دین کا کام سب سے اہم ہے، تو اردو کو صحیح لب و لہجے سے بولنا، اس میں بات چیت کرنا، اس کو لکھنا صحیح، اس کو پڑھنا، یہ تینوں مہارتیں ہمارے اندر اللہ کے حکم سے پیدا ہوں گی جب ہم جو ہے اردو زبان سے محبت کریں گے، اور جو ہے اسی طرح ہم جو ہے اس کی اہمیت کو اپنے اور دوسروں کے دلوں میں بٹھانے کی محنت کریں گے، اللہ پاک سے اس کی محبت مانگیں گے۔ تو جواب نمبر 6 یہ ہے جو کہ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ماشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ سپاہیوں نے گائے کو، سپاہی کی جمع سپاہیوں نے گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کیا، سپاہیوں نے گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کیا، سپاہیوں نے گائے کو لاوارث سمجھ کر ذبح کیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم تفویض کار کی سلائیڈ کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اس میں یہی موجود ہے کہ آپ نے یہ تمام سوالات، اگر آپ نے ابتدائی 3 سوالات سوال نمبر 1 2 2 نہایت عمدگی سے لکھ لیے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ کام آج کی تاریخ میں لکھ کر ان تینوں سوالات، سوال نمبر 4 اس کا جواب، سیدھا سوال نمبر 5 اور اس کا جواب، سوال نمبر 6 کا جواب، اس کو لکھ لیجئے نہایت عمدگی سے، اور فہرست ضرور بنا لیجئے۔ میں امید کرتا ہوں آپ لوگ میری بات کو مطلب اس کو اہمیت دیں گے انشاءاللہ، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ پچھلی سلائیڈ میں بچوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تفویض کار کیا ہے، وہ یہی ہے کہ آج کے جو مشقی سوالات کو لکھنے سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آپ کے ابتدائی 3 سوالات اور ان کے جوابات مکمل ہیں، تو سوالات کو بلو کلر پین سے جو کہ شارپ ہو اس سے لکھیے، ایک لفظ سے دوسرے لفظ کے درمیان فاصلہ رکھیے، مکمل توجہ سے اور دل سے، یعنی جان چھڑانے کے لیے نہیں بلکہ نہایت عمدگی سے کام کو کیجیے، ضرورت سے زیادہ فاصلہ نہیں ہونا چاہیے الفاظ میں۔ اور جب یہ کام تمام مکمل ہو، ایک سوال مکمل ہوتا ہے تو 2 لائنیں چھوڑیں، ایک لائن چھوڑ کے خوبصورتی سے کام کریں اور فہرست مکمل کر لیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔